بہت شکریہ فار بینگ ود اس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از عارفہ مظفر. آئی ویلکم یو ٹو دا شو. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ وہ سننا چاہتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں, بٹ انفارچونیٹلی آئی کین ناٹ ڈو وٹ یو وانٹ ٹو لسن. آئی مین میں حقائق پر مبنی پروگرام آپ کی خدمت پہ پیش کرتی ہوں. اگین اس کا کوئی مجھے کریڈٹ نہیں جاتا. دیٹ از دا ریزن وی برنگ ان پیپل جو اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ابھی بلکہ میری جو مہمان ہے میری ان سے بھی بات ہو رہی تھی. Try to avoid from the fake. If we want to change this world, I have to change myself. I must get rid of everything fake in this world. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید. ہم عارفہ مظفر آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com ہے. آج کے پروگرام میں ہم کشمیر کے حوالے سے بات کریں گے, ہم بلیک ڈے کے حوالے سے بات کریں گے, ہم بات کریں گے کہ عام عوام دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو وہ پستی ہے, چاہے وہ ویسٹ ہے, چاہے وہ ایسٹ ہے, یورپ ہے, جہاں کہیں بھی ہے, چاہے وہ مڈل ایسٹ ہی کیوں نہیں ہے. عام عوام ہمیشہ عطاب کا شکار ہوا کرتے ہوتے ہیں. جو پریویلیجڈ لوگ ہیں وہ بینیفٹس لیا کرتے ہوتے ہیں, بٹ آف کورس دیر آر سم پیپل جو ریولیوشن لے کر کے آتے ہیں. اس وقت میں جن سے ملاقات ریولیوشنسٹ کی ایک کی بات ہی کرتی ہوں. جناب جن سے ہماری ملاقات ہے, ہماری معزز مہمان, اے ینگ وومن, اے ونڈرفل گرل, مشل حسین ملک ہمارے ساتھ ہیں, چیئر پرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن. ان کے ہسبینڈ جیل کی صحبتیں کاٹ رہے ہیں. کشمیری حریت لیڈر ہیں محمد یاسین ملک جو ہیں ان کی بیگم صاحبہ ہیں. ایز یاسین ملک صاحب کو ان کی ظاہر ایز آئی سیڈ ہی از ایکٹیوسٹ, ان کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. ہمارے سوالات ہوں گے ان سے کہ پاکستان کی گورنمنٹ اس حوالے سے کیا کر رہی ہے, ہمارے سوالات ہوں گے کہ کشمیر کے لوگ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں, اینڈ ہاؤ دس ینگ گرل ہیز ٹیکن این ایکشن. آئی ڈیفینیٹلی ان دس پروگرام میں اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں پاکستان کی ہر عورت اور ایک ہر مرد کو, بیکاز بہت سارے یوٹیوبرز ہیں. اٹ از ایزی ٹو سے بیڈ تھنگس اباؤٹ آور اون پیپل, بٹ وین آئی کمپیئر ود دا ویسٹ اینڈ آل ادر ورلڈز, میرے مرد میری عورتیں دے آر دا بیسٹ, اور پانچوں انگلیاں کہیں بھی برابر نہیں ہوتی, کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں. problematic people with the mental illness are around the world. آج کی ایک نیوز بفور اس کے کہ میں اس سیگمنٹ کو آپ کے ساتھ لے کے چلوں. میکسیکو کی پریزیڈنٹ, such a wonderful person, وہ اپنے ارد گرد, شی از اے پریزیڈنٹ, فرسٹ لیڈی آف میکسیکو, وہ اپنے ساتھ بہت زیادہ سیکورٹی گارڈز کو بھی نہیں رکھتی, اور بحیثیت پریزیڈنٹ وہ یہ فیل کرتی ہیں کہ جو لیڈر ہے ہی از obligated to go and meet with the people تاکہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لے سکے. یہی روٹین ہمارے خلفاء کی بھی ہوا کرتی ہوتی تھی, مگر مینٹل النس از اراؤنڈ دا ورلڈ. ہم پاکستان کے بارے میں تو بڑے آرام سے کہہ دیا کرتے ہوتے ہیں, مینٹل النس از آن دا ویسٹ سائڈ ایز ویل, اور بہت عروج کے اوپر ہے. آج یوٹیوب سے اس کو نکالا گیا, بہت سی جگہوں سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ بھی کیا گیا ہے. جو میکسیکو کی پریزیڈنٹ ہیں, ایز پر روٹین ان کے پاس کبھی زیادہ سیکورٹی گارڈ نہیں ہوتے, لوگوں سے پبلک ملتی ہے, سڑک پہ وہ مل رہی تھی. ایک آدمی نے گروپنگ کی ان کی, جس میں ان کی جسم کے گرد ہاتھ لے جاتے ہوئے تھوڑی سیکشولی, یہ دیکھیے, اس نے بڑھنے کی کوشش کی. پریزیڈنٹ کو 2 منٹ کے لیے سمجھ نہیں آئی, انہوں نے اپنے سینے کے پاس سے اس کا ہاتھ کو اٹھایا, اس آدمی نے چومنے کی کوشش کی. الٹیمیٹلی دس مین واز اریسٹڈ, یعنی دا ایکشن واز ٹیکن بفور دا سیکورٹی جو ان کی ہے وہ ٹیک اوور کرتی. الٹیمیٹلی دس مین بٹ ڈیفینیٹلی ول اس کی جو کانسیکوینسز ہیں اس کو پورا کرنا ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اینڈ دا پریزیڈنٹ, دا فرسٹ تھنگ کنسرن واٹ شی ایڈریس, اف یو کین ڈو ود می دس مین کہ اس نے اور عورتوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہوگی. یہ پورا واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جب میں پاکستان کی خواتین سے بات کرتی ہوں, میں خود پاکستانی ہوں, our men, majority of them are good. There are some bad people and bad apples are everywhere. اس معاشرے میں جہاں ہر چیز میسر ہے آسانی کے ساتھ, اس معاشرے میں بھی اس طرح کے گروپنگ کرنے والے میڈ مین are available. Let me take you to my guest today, and that is Mishal Hussain Malik. Assalamu alaikum, and how are you today? Walaikum salam. It is always a pleasure to be listening to you, to listening to your talk shows, and بہت ہی اچھا رہا تھا آپ کے ساتھ پچھلا بھی جو ہم لوگوں کا آپس میں I think ملاقات ہی ہوتی ہے when we meet each other through the diaspora, the proud diaspora
of the country, and you're such a firebrand, you know. I like that. I like that thing in you. And Thank you very I much. appreciate Again, the it's way not women who have reciprocal. opinions should be. Yeah, it is not reciprocal, but I mean it. میں نے تو بس آف دی ایئر بھی آپ سے بات کیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہماری کشمیر کی بچیاں, سوات کی بچیاں, ویری پریٹی گرلس, اینڈ آف کورس دے ڈو ہیو آل کائنڈ آف کانفیڈنس. باہر کی دنیا میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ ان بچیوں کے پاس کانفیڈنس تھی, دس ایبسولوٹ لائی, اور میں اس کو بالکل ڈیفینڈ بھی کرتی ہوں. مشیل صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. آپ اپنے ہسبینڈ کے کام کو لے کر کے آگے بڑھ رہی ہیں. سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ ان کی ہیلتھ کیسی ہے؟ عارفہ صاحبہ, ان کی ہیلتھ تو کافی ویک ہے کافی ایئرس سے, جو تو یاسین صاحب کے حوالے سے جو ان کو انکارسریشن رہتی ہے, اور پھر میٹالک ہارٹ ویلو ہے, پھر اس کے بعد ان کی کڈنیز کا ایشو ہے, پھر اور بھی اوور دا ڈیکیڈ جو فزیکل مینٹل ٹارچر ہے. تو ڈیفینیٹلی جو سالٹری کنفائنمنٹ میں جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے پچھلے اسپیشلی 2019 سے, جب ان کا ایک پرولونگڈ اریسٹ ہوا ہے 22 فیبروری کو, تو ایز اے فیملی بہت فکر ہے. نہ صرف ان کی فزیکل ہیلتھ گرتی جا رہی ہے, بلکہ ان کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی, کیونکہ سالٹری کنفائنمنٹ ہے, نیچرل لائٹ نہیں ہے, موبلٹی کی خاص کوئی اجازت نہیں ہے, انٹریکشن نہیں ہے. تو اس طرح کی انوائرمنٹ میں ایک انسان کو رکھنا, اور پھر لائف سیونگ جو ٹریٹمنٹس ہیں وہ نہ ہو, تو ان کا میٹالک ہارٹ ویلو پچھلے 5 ایئرس سے جو ہے وہ ایکسپائرڈ ہے, 5 ایئرس سے. اور یہ بڑی الارمنگ بات ہے, کیونکہ وہ ابھی بھی ان کے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے میٹالک ہارٹ ویلو. بٹ یہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ ہی ہے کہ وہ ہارٹ ویلو اس وقت چل رہا ہے ان کا. بٹ اینی مومنٹ اٹ کین اسٹاپ, بیکاز اٹ از آلریڈی ایکسپائرڈ, اس کی گارنٹی کوئی نہیں ہے. تو دے آر ناٹ شفٹنگ ہم اینی ویئر, جو کہ ہماری ایک SOS اپیل میں نے بہت جگہوں پہ کی انٹرنیشنلی بھی, کہ ان کو ارجنٹلی کوئی جو اسپیشلسٹ ہیں, کارڈیک اسپیشلٹی جن کی ہے, اس فیسلٹی کے اندر ان کو فوری طور پہ شفٹ کر کے پروسیس سٹارٹ کیا جائے ٹو چینج دا میٹالک ہارٹ ویلو. تو اس پہ تو کچھ ہو نہیں رہا, بلکہ الٹا جو ہے ان کو ان کے خلاف جو ڈیتھ ٹرائل جو ہے بہت تیزی اس میں آ رہی ہے. 10 نومبر کو ہینگنگ کیس کی فارملی پروسیڈنگ شروع ہو جائیں گی. تو بڑا ہی خوفناک سا ہے کہ مطلب کہ نہ علاج ہے, نہ وکیل ہے, نہ خود پیش کیا جاتا ہے, یک طرفہ ہر چیز ہو رہی ہے, صحت گرتی جا رہی ہے, اور مینٹل ہیلتھ کا مجھے بہت فکر ہے فزیکل کے ساتھ. پیشنٹس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی اس حوالے سے؟ جی بالکل, یونائٹڈ نیشنز بھی, اور ایمنسٹی انٹرنیشنل, ICRC, ہیومن رائٹس واچ, اور حال ہی میں ابھی 2 دن پہلے ہم نے یہاں پریس کانفرنس بھی کی ہے اسلام آباد میں. جو لائرز ہیں, جو ہم نے ایک بیڈفورڈ لا فرم ہے, چیمبر ہے جو UK کا ہے, ان کی سروسز جو ہیں اویل کی ہیں. اس میں کارل بکلے ہیں, طارق محمود صاحب ہیں, اور مس اقصیٰ بیرسٹر جو ہیں, دے آر ایکسپرٹس آن انٹرنیشنل لا. تو ان کے ساتھ مل کے ایک فارمل جو ہے ایک پٹیشن جو ہے, ایک سبمیشن سبمٹ کیا ہے میں نے, اور اس کے اندر جو ارجنٹ اپیل کی ہے, جو ورکنگ گروپ ہوتا ہے آن آربیٹری ڈیٹینشن, اس کو بھی کی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیشل ریپٹورز ہیں ان سے کہ بھی انٹرونشن جو ہے, جو یونائٹڈ نیشنز کے ہیں ریپٹورز, ان کی انٹرونشن سیکھ کی ہے آن جو فٹ یاسین صاحب کے کیس پہ کرتے ہیں ایز اے کشمیری پرزنر. ٹارچر کے حوالے سے جو اسپیشل ریپٹورز ہیں, ہیلتھ کے حوالے سے, انڈیپینڈنس آف جو ججز اینڈ لائرز جو ہے ہی نہیں کشمیر کے حوالے سے, پھر فریڈم آف اسمبلی ایسوسیشن, سارے جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز اسپیشل ریپٹورز کے جو سیکشن میں آتے ہیں ان کو انگیج کیا ہے. تو بہت اس کے اوپر ایک ڈیٹیل پریس ٹاک ہم نے پرسوں کی ہے. تو اس میں کچھ ڈیمانڈ جو میں نے آپ سے آلریڈی شیئر کی ہیں, اس کے اوپر اب ورکنگ ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا اس انفارم کرنے کا. گورنمنٹ آف پاکستان انوالو ہو رہی ہے, کیا کر رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان؟ دیکھیں, گورنمنٹ آف پاکستان کا جو فارن آفس کے تھرو ہوتا ہے, اسپیچز کے تھرو ہوتا ہے, اور ریز کیا جاتا ہے میٹر. بٹ آئی تھنک اس وقت بہت فوری طور پہ جو یہ کام ایک تو کر سکتے ہیں, جو میری ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ کو بھی, کہ آپ لوگ ایک جوائنٹ سیشن جو ہے پارلیمنٹ اور سینیٹ کا بھی کریں, اور اسپیشل کوئی ایک لیگل ٹیم جو ہے موفا کے اندر, جو میں پہلے بھی کہتی تھی 5 اگست بھی جب ہوا تھا 2019 میں, کہ یہ ایک لا فیئر انڈیا نے کی ہے, اور انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹس کی اگر ہمیں کمی پاکستان میں ہے, اتنے زیادہ نہیں ہے, تو باہر سے سروسز لے لیں.
اور ایک لیگل سیل بنایا جائے. ہمارے ساتھ یاسین صاحب کے ساتھ اور مزید کتنے پولیٹیکل پرزنرز ہیں. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. اگر گاڈ فوربڈ ان کو ہینگ کر دیا, اللہ نہ کرے, تو پھر اس کے بعد جتنے بھی لیڈرشپ جو رہتی ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کرنا ہے. تو اس کو ایز اے ٹیسٹ کیس انٹرنیشنلی بھی لے کے جایا جائے, اور گورنمنٹ ہی لے کے جا سکتی ہے میٹر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر, اور وہ آپ انڈیویجولی انسان نہیں لے کے جا سکتا. سو جو انڈیویجول فورمز ہیں ان کے اوپر تو میں کر رہی ہوں, بٹ آئی تھنک ان کی طرف سے میری ایک ڈیمانڈ بھی رہی ہے کہ ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ مجھے ملے, کیونکہ مجھے کافی سالوں سے ویزا ایشوز آئے ہوئے ہیں, اور میں پچھلے 10 سالوں سے ان کو کہہ رہی ہوں. ایک تو اس میں امیونٹی بھی ہوتی ہے, اگر میں نے انڈیا جانا ہے یاسین صاحب کو ملنے کے لیے, تو اس حوالے سے بھی سیف انٹری ایگزٹ کے لیے چانسز تھوڑے بہتر ہوتے ہیں. مگر اب یہ ہے کہ وہ اس امیونٹی کو بھی نہیں انڈیا مانتا جو کینیڈین ڈپلومیٹس کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. بٹ اینی ہاؤ بہت ضروری ہے ڈپلومیٹک پاسپورٹ, تاکہ ویزا فیسلٹیز کی جو ایشوز ہیں, جو ہرڈلز آ رہے ہیں بیکاز آف این انویزیبل انڈین لابی انٹرنیشنلی اگینسٹ آر فیملی, بیکاز دے ڈونٹ وانٹ اینی کشمیری اسٹیک ہولڈر ٹو بی پریزنٹنگ دا کیس ڈائریکٹلی. تو یہ بھی ایک میں نے ڈیمانڈ گورنمنٹ کے آگے رکھی ہوئی ہے. ابھی کوئی جواب نہیں آیا. پچھلی حکومتوں کو بھی آگے رکھا تھا, تو مجبوراً مجھے انٹرم میں لینا پڑا, کیونکہ سیٹ اپ کے اندر بیکاز آئی ہیڈ ٹو گیٹ اے ڈپلومیٹک پاسپورٹ. اس وقت بھی ہینگنگ کا کیس چل رہا تھا. تو یہ کچھ چیزیں چاہیے ہم لوگوں کو جس کے اندر فیسیلیٹیٹ ہمیں حکومت کرے. کیا میں جو چیز بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو, اس کے بعد میں اگلے سوال کی طرف لے کر کے چلوں گی. 1947 میں مہر چاند مہاجن جو تھے وہ منسٹر تھے جموں کشمیر کے. شیخ عبداللہ 48 سے لے کے 51 تک, اس کے بعد بخشی غلام, ان کے بیٹے عبداللہ, انہی لوگوں نے, عمر عبداللہ, محبوبہ مفتی صاحبہ, ان کے پاس پوزیشنز رہیں. فائنینشلی انہوں نے اپنے آپ کو بہت مضبوط کیا. اگر آپ دیکھیں دے آر مسلمس, مگر کشمیر کے جو لوگ قیمت چکا رہے ہیں وہ بے انتہا چکا رہے ہیں. مگر یہ جنہوں نے فیورز کی ان کو سونے میں تولا بھی گیا. دے آر مسلمس, دے آر پارٹ آف کشمیر, اینڈ کشمیر از ڈیوائڈیڈ ویری بیڈلی. آدھا ادھر ہے, آدھا رشتہ دار اس سائڈ پہ ہیں. ڈیڈ یو ایور کانٹیکٹ دا لیڈرشپ ان مسلم لیڈرشپ ان کشمیر فار دا جسٹیفیکیشن؟ I have not directly contacted them, but there are indirect ways of knowing what they're doing. But I have directly, openly contacted. I have sent an open letter to Rahul Gandhi, جو ان کے لیڈر آف اپوزیشن ہے. پھر اس کے بعد پریانکا گاندھی کو بھی میں نے بھیجا ہے لیٹر ریسنٹلی کہ آپ اپنے پارلیمنٹ کے اندر ڈبیٹ کرائیں یاسین صاحب کے خلاف جو یک طرفہ کیس چل رہا ہے. How can a man who has been engaging with 7 prime ministers of India and the international establishment and also with the Pakistani state and government over the decades for a peaceful solution of Kashmir, when global powers were on board and he was the main face of it. تو ایسے انسان کو آپ ٹیررسٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر تو سارے 7 پرائم منسٹرز جنہوں نے آفیشلی انگیج کیا تھا یاسین صاحب کو انڈیا کے, وہ بھی پھر ٹیررسٹ ہیں. جس نے کشمیر کے اندر یاسین صاحب کو انگیج کیا تھا تو ان کو بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو آئی ہیو سینٹ اوپن لیٹر, وہ بھی میں آپ سے شیئر بھی کر لوں گی. وہ ریسنٹلی میں نے بھیجا ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے راہل گاندھی کو بھیجا تھا. اس سے کچھ عرصہ پہلے آئی ایون سینٹ اے لیٹر ٹو پرائم منسٹر آف انڈیا مسٹر مودی, بیکاز مسئلہ ہمارا ہے, اسٹرگل ہماری ہے. وی کین ناک ڈورز آف اینی بڈی اراؤنڈ دا ورلڈ, کیونکہ یہ گلوبل کانفلکٹ ہے اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ تو ہونی ہی نہیں چاہیے اس کو ریزالو کرنے کے لیے. تو کی اسٹیک ہولڈرز میں یاسین صاحب کا ایک رول رہا ہے, اور انہوں نے امریکہ بھی جا کے اپنا کیس پریزنٹ کیا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے, ورلڈ باڈیز, ورلڈ لیڈرز, اینڈ دے آل کنونسڈ ہم, عارفہ صاحبہ, ٹو فالو دا پیسفل پاتھ, دا گاندھین پاتھ ان دی ارلی 90s, بیکاز وہ پائنیئر تھے آرم اسٹرگل کے. تو یہی دنیا تھی جنہوں نے کہا آپ پرامن پر آئیں, سیاسی طریقہ جو جناح اور گاندھی کا تھا. So the world will listen to you and Kashmiris will be heard. But till date you are seeing the price that he's paying. ورنہ اس وقت تو لاکھوں لوگ ملیٹنسی میں ہوتے, آرمڈ ریزسٹنس میں ہوتے, اور ہارڈلی 2-4 ہی کچھ لوگ ہوں گے. سارے کے سارے مین جو اس کے اندر ایفرٹس ہیں وہ یاسین صاحب کے, پرامن سیاسی تحریک کو, حق خود ارادیت کی تحریک کو اس کی طرف شفٹ کرنا.
बहुत सी कुर्बानियां और बहुत से ज्यादा उनके हैं जो वहाँ की लीडरशिप को उसके ऊपर बोलना चाहिए और उनकी स्टैब्लिशमेंट को भी। और आई फेल टू अंडरस्टैंड जो वहाँ की सिविल सोसाइटी थी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी में भी जो लोग थे, कि क्यों वो इतने ज्यादा स्कैटर्ड हो गए हैं जब से मोदी आए। दे नॉट ऑफिशियली वर्किंग फॉर द इंडियन स्टेट। जब डिफरेंट ओवर द डेकेड्स पीस प्रोसेसेस हुए और उसमें सारी हुर्रियत लीडरशिप इंगेज हुई, पाकिस्तान भी इंगेज हुआ, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हुए। तो ये भी एक बहुत बड़ा आई थिंक ट्रेजेडी है कि हम लोग कितना ज्यादा जो है जो पीस और सोल्यूशन की तरफ जो जो लोग हैं उन्हीं को हम जो है देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरकार उनको फांसी घाट चढ़ाना चाहती है। वेरी सैड। आई होप सो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ लेकर के जाए। देखिए साहब, इंडिया ने रोल प्ले किया था अगर कुलभूषण यादव का वाकया, जबकि वो वाज़े तौर पर पकड़े गए थे, अगर वो मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे जाते हुए उनकी जो फांसी की सज़ा है वो मौखर हो सकती है, तो फिर ही इज़ एन एक्टिविस्ट जनाब मलिक साहब। मैं जो यहाँ पूछना चाहती हूँ, मैं महबूबा मुफ्ती साहिबा, बल्कि आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, शायद राहुल गांधी तो फिर भी कोई एक्शन ले लेंगे क्योंकि मुसलमान की तारीख ही है माजरत के साथ, और ख़ास तौर पे वो मुसलमान अगर लीडरशिप के बीच में हैं तो दे कॉम्प्रोमाइज़ फॉर देयर मनी एंड देयर पोजीशन। आप ऑटोमन से उठा के देख लें किस तरह से मुसलमान ने गिराया और उस मुसलमान को सऊद ने किस तरह से गिराया। हमारी तारीख इन्हीं चीज़ों से भरी हुई है। आई एम सो सैड कि चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, किसी लीडर ने भी अपनी कौम के साथ इंसाफ नहीं किया ना। अल्लाह ताला। आप लास्ट टाइम कब मिली थी अपने हस्बैंड को? आई मेट हिम 2014 सितंबर में। वाओ, क्या गैर इंसानी सलूक है। 2014 में आप मिली थी, 25 ऑलमोस्ट 11 years नाउ। What is the source of contact? My mother-in-law, my sister-in-law, मगर वो भी I can't get in touch with them much क्योंकि हल्का सा सलाम दुआ होता है तो फोन ही कट जाता है। बहुत कोड वर्ड्स इंटरनेट की प्रॉब्लम हमें मिली, और इंडिया में तो मेरा ख्याल है इट इज क्वाइट इंटरनेशनली भी इस बारे में इल्म है कि उन इलाकों में इंटरनेट की सहूलत इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। क्या वजह है कि जो वहाँ की लीडरशिप है, दे आर ऑल मुस्लिम्स, दे आर जस्ट फेस ऑफ द मुस्लिम, बट दे आर नॉट, दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। ये जो डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं वहाँ के जम्मू कश्मीर के, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि चाह तो यही था ना 47, बात तो यही हुई थी ना कि रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम तो हो नहीं रहा, और वहाँ के जो डेमोग्राफिक्स चेंज हो रहे हैं, वहाँ की जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटिंग कश्मीर, आर दे टेकिंग एनी स्टैंड ऑन दिस? I can't call them leaders because जो भी वहाँ पे after 2 years I call them puppets and because अवाम उनके साथ कभी भी नहीं थी। आपने पास्ट में भी जिन डेकेड्स में इनका देखा है, क्योंकि सबको पता है कि इन्होंने हिंदुस्तान के इशारों के ऊपर जो है उनकी ऑक्यूपेशन को बढ़ाया इन पपेट असेंबलीज के थ्रू, ड्रैकोनियन लॉज जो है वो पास कराए इन जम्मू कश्मीर की जो क्या कहना चाहिए, जिस तरह कैंगरू कोर्ट्स होते हैं, कैंगरू पार्लियामेंट्स हैं उनकी, तो उनको तो कोई रिलीफ नहीं मिला। सारे काले कवानीन, महबूबा मुफ्ती इनके वालिद साहब, उमर अब्दुल्ला इनके वालिद साहब, इन्हीं के दौर में जो ये दो वहाँ पे डायनेस्टीज चल रही हैं, तो इन्होंने ही उनको स्ट्रेंथन किया, उनकी ऑक्यूपेशन को, वॉर क्राइम्स बढ़े, जेनोसाइड हुआ। कभी भी आज तक कोई इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग मिशंस नहीं वहां जा सके, इतने मैसेकर्स हुए। तो ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पनिशमेंट ही नहीं है, इम्यूनिटी हासिल है इंडियन फोर्सेस को। आर्टिकल 370 का ख़त्म होना हो जाए, चाहे आप ये 48 की जो उसके बाद फिर इंडिया ही गया था इंटरनेशनल स्केल के ऊपर, और फिर ये हुआ था कि रेफरेंडम होगा, आज तक रेफरेंडम भी नहीं हो सका। तो उसी के हवाले से हम ब्लैक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, मगर व्हाट इज द आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट व्हिच कैन गिव रिलीफ टू कश्मीरीज? I think the main thing is that, you know, we need to resolve this issue not through genocidal acts, not through wars,
not through demographic changes جس تیزی سے آ رہے ہیں آج بھی. it's a very tragic day جو ہم ریممبر کرتے ہیں, مورن بھی کرتے ہیں. 6 نومبر 1947 کو جو لاکھوں جموں کے مسلمانوں کو سلاٹر کیا گیا اور گھروں سے بے گھر ہو گئے, بہت سے پاکستان میں آ گئے, آزاد کشمیر آ گئے, باہر کے ملکوں میں چلی گئی ڈیوائیڈڈ فیملیز. تو ان کو انصاف نہیں ملا, اور وہاں پہ جس طرح ڈیموگرافکس چینج ہوئے تب بھی آر ایس ایس تھی, اور آر ایس ایس کا یہ ڈیزائن تھا مہاراجا کی فورسز کے ساتھ. اس کے بعد اب تو ڈائریکٹ آر ایس ایس کی حکومت ہے 2019 کے اندر. تو یہ وہی لیڈرشپ ہے, ان سے ہم کچھ ایکسپیکٹ نہیں, یا مطلب لیڈر تو کہنا ہی نہیں چاہیے ان کو, تو یہ ان کو عوام بھی نہیں ایکسیپٹ کرتی. اور یہ جب پاور سے ہٹتے ہیں تو پھر یہ عوام کی لینگویج بولنے لگ جاتے ہیں. تو وہاں کی عوام جو ہے وہ جانتی ہے اوور دا ڈیکیڈز کہ انہوں نے ان کو کبھی انصاف نہیں دیا, صرف باڈی بیگز ہی ملے. وہاں پہ جو ڈیموگرافک کمپوزیشن جو ہوئی ہیں, ہم نے جو دیکھا ہے, اسپیشلی جو امینڈمنٹس بھی آئی اکتوبر 2020 کے اندر, جس میں امینڈ کیے گئے لینڈ لاز, جنہوں نے الاؤ کیا کسی بھی انڈین سٹیزن کو کہ وہ وہاں پر آ کے جو ہے وہ نان ایگریکلچر لینڈ بھی خرید سکتا ہے, اور وہ وہاں پہ ووٹر رائٹس بھی اس کو مل سکتے ہیں, رائٹ ٹو بائی مل سکتے ہیں, ایئر شپ کے رائٹس مل سکتے ہیں. اور پھر یہ اوور آل ایک بہت بڑے لیول کی لینڈ گرابنگ جو ہے ملینز میں جو ہے ان کو انڈینس کو دی جا رہی ہے. تو اس کے خلاف تو یہ کچھ بھی نہیں کر رہے. اور ڈیلیمیٹیشن کی جو کمیشن کا جو فائنل آرڈر تھا 5 مئی 2022 کو جو آیا تھا, جس کے اندر انہوں نے جو الاٹ کی وہاں کی سیٹس بھی آفٹر 5 اگست, اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو 90 جو اسمبلی کی سیٹس تھی اس میں 43 جو تھی وہ جموں کو چلی گئی, 47 ویلی کو, اور ریڈسٹریبیوٹ کیا انہوں نے not on the basis of the religion کا. وہ ایک تو وہ سیکشن بھی نکال دیا, اور اس کے اندر انہوں نے انٹری کرا دی زیادہ سے زیادہ انڈینز کی. تو یہ ایک نیا میپ بنتا گیا, اور پھر یونین ٹیریٹری کی طرف سارا معاملہ. تو they have been utter failure. In fact, they are part and parcel of this. Why I contacted Rahul, why I contacted Priyanka, because انہوں نے openly ہر جگہ کہا ہے آرٹیکل 370 اور 35A کو ریورس کیا جائے, and also because in 7 prime ministers of India engaged with my husband. That's why I contacted Mr. Modi also, that how can my husband be called a terrorist if he is leading the peace mission for resolving Kashmir issue, and he is the key stakeholder, and Kashmiris are the principal party, and we have UN resolutions mandating it. تو ان کو میں نے اس لیے کانٹیکٹ نہیں کیا کیونکہ ان کی عوام میں کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, اور انہوں نے اپنا ہو کے جو دھوکہ دیا کشمیریوں کو اور کالے قوانین, ان سے تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. مگر بیکاز عوام کی سمپتیز یاسین صاحب کے ساتھ ہیں, حریت رہنماؤں کے ساتھ ہیں, تحریک کے ساتھ ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, تو ان لوگوں کی سمپتیز حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ آن اینڈ آف اسٹیٹمنٹس یاسین صاحب کے حق میں یا کشمیریوں کے حق میں دے دیتے ہیں, تاکہ تھوڑا بہت یہ گلی کوچوں کے اندر جو ہے وہ موو اراؤنڈ کر سکتے. ایک لسٹ آف دی دیکھ رہی تھی, سارے مسلمان ہیں, بٹ دس از ویری اگین دہرانا چاہتی ہوں, دنیا آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر رول کیا تھا آٹومنز نے. توڑا کس نے تھا؟ مسلمان نے. کون تھا؟ محمد شریف. پہلا اٹیک کہاں ہوا تھا؟ مکہ میں ہوا تھا. آدھی فوج کو اس نے بھیج دیا تھا آن ویکیشن. مگر محمد شریف کو بھی سزا ملی ضرور تھی. 4 بیٹوں کو بادشاہت ملی تھی, نہیں تھی ملی. اس کو توڑا کس نے؟ سعود نے, شاہ عبدالعزیز نے. تب وہ رونے کے لیے گیا تھا ان کے سامنے, بٹ نتھنگ ہیپنڈ. اور دس از واٹ دس لیڈرشپ ہیز ڈن. دس از ویری سیڈ, مگر یہ شاید ہماری جینز کے بیچ میں امبیڈڈ ہے. عمر عبداللہ کی بات کر رہے, محبوبہ مفتی صاحبہ کے بارے میں بات کر لیں, مفتی محمد سعید کے بارے میں آپ بات کر لیں. آج تک they made money, they made assets, and they couldn't do anything for the Kashmiris. بہت شکریہ. Any message for the people? So you did not meet your husband since 2014. 10th November is a very important day. I wish all the best. آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں یہی پیغام ہے کہ آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آئی ایم انڈر لاٹ آف
I need a lot of emotional support from all of you. I lost my mother this year, who was like the biggest strength for me, the lioness. تو ان کی بھی بہت کمی محسوس ہوتی ہے اور ان کروشل ٹائمز میں تو آپ سب کی دعائیں بھی چاہیے, سپورٹ بھی چاہیے. اور آئی تھنک جو ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس طرح آپ کا پوڈ کاسٹ بہت دنیا دیکھتی ہے, آپ کی بہت بڑی ایک ماشاء اللہ ایک ویورشپ ہے, اور بڑے آپ کے سیریس جو ہیں وہ آپ کے لسنرز بھی ہیں جو آپ کو واچ بھی کرتے ہیں. تو تھوڑا بہت یہی میں کہوں گی کہ اویئرنیس کرنا یاسین صاحب کے حوالے سے, کشمیریوں کے حوالے سے, مگر خاص طور پہ اس وقت جو 10 نومبر کی جو تلوار لٹکی ہوئی ہے, تو آئی تھنک ڈیجیٹلی جو ہمارا ڈائسپورا ہے, مور کوآرڈینیٹڈ فیکٹ چیکنگ والے جو کیمپین چلائی جائیں, ٹویٹر ٹرینڈ, سوشل میڈیا کے اوپر اویئرنیس لائی جائے, آن لائن جو ہے پٹیشنز بھی ہوتی ہیں ٹو ریلیز پرزنرز. پھر آپ لوگ خود ای میلز کر سکتے ہیں اپنی طرف سے یو این ہیومن رائٹس کاؤنسل کو, آئی سی آر سی, ہیومن رائٹس واچ کو, اور میں تھوڑا ڈیٹا بھی شیئر کر لوں گی عارفہ صاحبہ سے بھی, وہ اگر ڈسپرس کر دیا جائے آپ کی انٹرنیشنل جو کمیونٹی آپ کو دیکھتی ہے سارا ڈائسپورا, تو آئی تھنک یہ بھی بہت ایک پاورفل وے ہے. اور اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں ہمارا ڈائسپورا ہے, اپنے اپنے لیڈرز جو ہیں اس علاقے کی گورنمنٹس جو ہیں ان کو بھی انگیج کیا جائے, بار کاؤنسلس کو. آئی تھنک بہت سی چیزیں ہم کر بھی رہے ہیں, آپ سب کر رہے ہیں ان کے لیے, اور میں بہت شکر گزار بھی ہوں. اس طرح آج آپ نے پورا ان کا شو کیا ہے, اس طرح آپ نے پہلے بھی کیا ہے, اس طرح جو بھی کوئی کشمیر کاز یا یاسین صاحب اور جو بھی وہاں ظلم ہو رہا ہے, تو آئی ایم آلسو ویری ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. یو آر آل warriors of a very big mission of genocide like Palestine and Kashmir. Or I'm really grateful. Allah bless you all. Thank you. جی ہاں, میں یہاں سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گی. کچھ ایک کنٹریز کا آپ نے نام سنا. آج کی ایک نیوز ہے, فلپائن میں بھی جنریشن زی نے پروٹیسٹ کیا ہے اگینسٹ دا کرپشن. آئی ریڈ اٹ اس کو کہ جنریشن زی ان دا فلپائن اسٹینڈ اپ اینڈ گیوز up hope because of reminds the young people everywhere want the same thing, honesty. young people, اور یہ صرف اسی کی بات نہیں ہے, مڈل ایسٹ میں بھی جنریشن زی چینج لے کے آئی تھی. سری لنکا کی بات کر لیں, ہمیں ریسنٹلی ایک اور کنٹری ہے جہاں پہ جنریشن زی نے چینج لے کے آئی. آپ اس کو ذرا گوگل کر کے دیکھیے گا. And I believe the old people have a different school of thought, but this is generation Z which wants honesty in the world. Their change will be an eternal change. I thank you very much for being with us. I wish you all the best and Allah کرے کہ اس دنیا میں امن ہو. بہت شکریہ مشل. بہت شکریہ. تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو. اللہ حافظ. اجازت دیجیے گا. This is all what is today. آپ ذرا دیکھیے گا پچھلے کتنے, بنگلہ دیش کا بھی ذکر میں بھول گئی, بنگلہ دیش, سری لنکا, آج فلپائن کا بھی ذکر آ گیا کہ جنریشن زی جو ہے they are bringing honesty in the countries. مڈغاسکر, ایگزیکٹلی مڈغاسکر کا بھی ذکر کر لیں. تو اگر آپ ایک نظر تھوڑا سا ہوم ورک کر کے دیکھیے گا کہ جنریشن زی کہاں کہاں چینج لے کے آئی ہے, اور انہوں نے وہ جو کرپٹ لیڈرز تھے they took them to hell. ابھی اجازت دیجیے گا, اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ.